ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں سال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زباں خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ اس دوران ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم اللہ کے رسول سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ اس کے بعد آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول کی مبارک پیٹھ کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔